السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اسلامی بہنیں اپنے گھر پر نماز تراویح کیسے ادا کریں، نماز تراویح کا طریقہ کیا ہے، میں اس ویڈیو کے اندر نماز تراویح کے تمام مسائل اور وہ کنفیوژن جو ہماری اسلامی بہنوں کو ہوتی ہیں وہ تمام اس ویڈیو کے اندر گائیڈ کرنے جا رہا ہوں۔ گزارش ہے آپ سے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا، غور کے ساتھ دیکھنا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد نماز تراویح میں آپ کو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوگا جو کنفیوز کرے، تو تمام مسئلے آپ انشاءاللہ نماز تراویح کے اس ویڈیو کے اندر جان لیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری کچھ اسلامی بہنوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ نماز تراویح جو ہے یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ جس طرح روزہ مرد کے لیے ہے اسی طرح تراویح بھی ہے مرد کے لیے، اور جس طرح روزہ عورت کے لیے ہے تراویح بھی عورت کے لیے ہے۔ یعنی کہ روزہ اور تراویح مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں، روزہ بھی رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے اور تراویح بھی رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے۔ روزہ جو ہے یہ فرض ہے اور جو تراویح ہے یہ مرد عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے، یہ دونوں نے ادا کرنی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ نماز تراویح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو نماز تراویح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، جب میری بہنیں عشاء کی نماز پڑھ لیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اگر 4 رکعت کر کے پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں، پھر 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں، اس طرح 20 رکعت نماز پڑھیں۔ اور جب 2 رکعت پڑھ لیں اس کے بعد پھر 2 رکعت پڑھ لیں، یہ 4 ہو جائیں گی۔ 4 رکعت پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، وقفہ کر لیں۔ بیٹھنے میں اگر آپ کو تسبیح تراویح آتی ہے، تسبیح تراویح یاد ہے، تو اس وقفے میں اس میں یہ پڑھ لیں تسبیح تراویح کو۔ اگر آپ کو تسبیح تراویح یاد نہیں ہے، نہیں آتی، تو کلمہ شریف پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، ذکر اذکار کر لیں، تو کوئی بھی چیز اس میں پڑھ سکتی ہیں۔ ہاں، اگر خاموش بیٹھنا چاہیں بھی خاموش بیٹھ سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اللہ نے موقع دیا ہے، کلمہ خیر ادا کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھا دیں خاموش بیٹھنے سے، تو اس لیے کوئی چیز کلمہ شریف بھی پڑھ سکتی ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتی ہیں، ذکر اذکار بھی کر سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 پڑھیں، پھر 4 ہو جائیں گی، 4 کے بعد تھوڑا وقفہ کر لیں۔ اس طرح کر کے 20 رکعت نماز تراویح پڑھنی ہے۔ اور 20 رکعت نماز تراویح یعنی کہ تراویح کے اندر ہم کیا پڑھیں، تو اس کے لیے یہ عورتیں اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نماز تراویح کے اندر کہاں سے پڑھیں، تو اس کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، قرآن کا کوئی خاص حصہ نہیں ہے۔ نماز تراویح کے اندر جہاں سے آپ کو قرآن آتا ہو وہیں پڑھ سکتے ہیں، نہ قرآن پاک کا کوئی حصہ بھی آپ کو یاد ہے تراویح کے اندر وہی پڑھ سکتے ہیں۔ مان لیں آپ کو صرف 10 صورتیں یاد ہیں، تو 10 صورتیں بھی اس تراویح کے اندر پڑھ سکتی ہیں کہ پہلی رکعت کے اندر 1 صورت پڑھ لیں، دوسری رکعت کے اندر دوسری صورت پڑھ لیں، اس کے بعد پھر کرتے کرتے 10 صورتیں مکمل ہو جائیں گی، آپ کی 10 رکعتیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ جب آپ کی 10 رکعتیں ہو گئی ہیں اس کے بعد دوسری 10 رکعتیں پھر شروع سے جو 10 صورتیں آتی ہیں آپ کو وہاں سے شروع کر لیں تلاوت، تو وہاں پڑھتی جائیں، تو یہ 20 رکعت آپ کی ہو جائیں گی۔ اگر 10 صورتیں نہیں آتی آپ کو، صرف 4 کل آتے ہیں، تو 4 کل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں اور دوسری رکعت کے اندر قل ھو اللہ احد پڑھ لیں، اور اسی طرح جو دوسری 2 رکعتیں ہیں پہلی کے اندر قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں اور دوسری میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں۔ یہ 4 رکعتیں ہو جائیں گی، اور 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا وقفہ کر لیں اور اس کے بعد اور 4 رکعتیں پڑھیں، ان کے اندر بھی یہی صورتیں پڑھیں۔ اگر صرف 2 آتی ہیں، آخری 2 صورتیں آتی ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ بھی ہر 2 رکعت میں پڑھ سکتے ہیں۔ مان لیں اگر 2 بھی نہیں آتی، صرف 1 صورت آتی ہے سورۃ اخلاص، تو سورۃ اخلاص بھی ہر رکعت میں پڑھ سکتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ قرآن کا کوئی حصہ قرآن حفظ ہو تو تراویح پڑھائے نہیں ہے،
کہ آپ کو قرآن کا کوئی حصہ بھی یاد ہو نماز تراویح کے اندر وہی پڑھ سکتے ہیں۔ اور باقی رہی یہ بات نماز تراویح کی نیت کیا ہے۔ نماز تراویح کی جو نیت ہے، یہ نماز تراویح کی نیت ہم 2 رکعت کی بھی کر سکتے ہیں اور 20 رکعت کی اکٹھے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر 2 رکعت کی نیت کریں گے، اصل میں نیت جو ہے یہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ جس نے دل کے اندر پختہ ارادہ کر لیا تو اس کی نیت ہو گئی۔ کہ ایک آدمی نے دل کے اندر نیت کر لی کہ میں تراویح پڑھ رہا ہوں یا تراویح پڑھ رہی ہوں، نماز تراویح ادا کر رہی ہوں، تو یہ اس کے دل کے اندر یہ نیت ہو گئی ہے، اتنی کافی ہے۔ ہاں اگر زبان کے ساتھ ادا کرنا چاہیں، یہ مستحب ہے، تو اس کا طریقہ اور وہی الفاظ یہ ہوں گے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تراویح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کو، اللہ اکبر۔ اور اگر 20 رکعت نماز تراویح کی نیت کرنا چاہیں تو اس میں کہیں گی نیت کی میں نے 20 رکعت نماز تراویح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کو، اللہ اکبر۔ اس طرح 20 رکعت کی بھی، اور اس کا پڑھنے کا کیا طریقہ ہے کہ 20 رکعت کی یا 2 رکعت کی نیت کر لی۔ نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم، اور اس کے بعد اعوذ باللہ، تسمیہ، بسم اللہ، سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملا لینی ہے، جو بھی آپ کو یاد ہو، جو بھی آپ کو آتی ہو سورۃ الفاتحہ کے بعد وہی پڑھ لیں۔ اس کے بعد رکوع کریں، رکوع سے اٹھ کر 2 سجدے کریں، 1 رکعت کمپلیٹ ہوگی، مکمل ہوگی۔ اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو دوسری رکعت میں سب سے پہلے بسم اللہ، پھر الحمدللہ، پھر سورت ملائیں، پھر رکوع کریں، رکوع سے اٹھ کر 2 سجدے کریں، اور اس کے بعد اتحیات کی شکل میں بیٹھ جائیں۔ اتحیات کی شکل میں اتحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور دعا پڑھیں، اس کے بعد دائیں بائیں سلام پھیر دیں، تو یہ 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ اسی طرح 2 کر کے 4 رکعت جب ہو جائیں گی تو 4 رکعت کے بعد تھوڑا وقفہ، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، وہاں تسبیح پڑھ لیں، ذکر اذکار کر لیں، کلمے پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اگر تسبیح آتی ہے تو سبحان اللہ، وہی تسبیح پڑھیں، تسبیح تراویح۔ اگر نہیں آتی تو کوئی چیز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ میری بہنیں جو سمجھتی ہیں کہ یہ نماز ہمارے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے ہے، اس لیے چھوڑ دیتی ہیں یا سستی کرتی ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہے، نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں۔